السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات زندگی۔ پیارے بھائیوں، نام و نسب اور خاندان کا ذکر کر رہا ہوں۔ سعد اس کا نام ہے، ابو اسحاق کنیت، والد کا نام مالک اور ابو وقاص کنیت، والدہ کا نام حمنہ تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے: سعد ابن مالک ابن وہب ابن عبد مناف ابن زہرہ ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لبی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان القرشی الزہری۔ چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نانہال زہری خاندان میں تھی، اس لیے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رشتہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بارہا اس رشتہ کا اقرار فرمایا تھا۔ پیارے بھائیوں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا سن مبارک صرف 19 سال کا تھا کہ دعوت اسلام کی صدائے سامعہ نواز نے توحید کا شدائی بنا دیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر خلعت ایمان سے مشرف ہوئی۔ صحیح بخاری میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان سے پہلے کوئی شخص مسلمان نہیں ہوا تھا، اور ایک دوسری روایت میں وہ اپنے کو تیسرا مسلمان بتاتے ہیں، لیکن محدثین عظام کی تحقیق کے مطابق کہ 7 بزرگوں کو ان پر تقدم کا فخر حاصل ہو چکا تھا۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی اطلاع نہ ہو، کیونکہ کفار کے خوف سے انہوں نے اپنی ایمان لانے کا اعلان نہیں کیا تھا۔ پیارے بھائیوں، بہت اچھی شخصیت کے مالک تھے۔ سعد ابن ابی وقاص بہت مضبوط جسم کے انسان تھے۔ قد چھوٹا ہونے کے باوجود رعبدار شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کا بڑا سر آپ کے مدبر ہونے کی غمازی کرتا تھا، اور مضبوط انگلیاں قوت بازوں کی شاہد تھی۔ تیر اندازوں میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ اسلام کی خاطر سب سے پہلے کسی کافر کا خون بہانے کا شرف آپ کو حاصل ہوا۔ جب دور ابتلا میں کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا تو ایک مردہ اونٹ کی ہڈی سے دشمنوں پر حملہ کر کے ان میں سے ایک کو لہو لہان کر دیا اور باقی سب بھاگ جانے پر مجبور ہو گئے۔ پیارے بھائیوں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے 10 میل کے فاصلے پر مقام عقیق میں اپنے لیے ایک قصر تعمیر کرایا تھا۔ چنانچہ غزلت نشینی کی زندگی اسی میں بسر ہوئی۔ آخر میں کمزور ہو گئی تھی اور آنکھوں کی بصارت بھی جاتی رہی تھی، یہاں تک کہ 55 ہجری میں طائر روح نے باغ رضوان کی اشتیاق میں ہمیشہ کے لیے اس قفص عنصری کو خیر باد کہا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی تھی کہ جنگ بدر میں جو اونی کپڑا میرے جسم پر تھا اس سے کفن کا کام لیا جائے۔ چنانچہ اس پر عمل کیا گیا اور لاش مدینہ لائی گئی۔ بعض امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس وقت زندہ تھی۔ انہوں نے حکم دیا کہ اس جان نثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مسجد میں لایا جائے۔
چنانچہ مسجد میں ان کے حجروں کے سامنے نماز ادا کی گئی۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی نماز میں شریک تھی۔ کسی نے مسجد میں نماز جنازہ پر اعتراض کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، لوگ کس قدر جلد بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن البیزا رضی اللہ پر مسجد میں نماز نہیں پڑھائی تھی۔ غرض اس تذک و احتشام کے ساتھ مقام بقیع میں مدفون ہوئی، 70 برس سے زیادہ عمر پائی اور اس عرصہ میں اپنی عظیم الشان کارناموں کی ایسی یادگار چھوڑ گئی کہ ان کی اخلاق قیامت تک فخر و مباحات کے ساتھ ان پر رطب اللسان رہیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔